سوال ہے کہ قرآن کی تعلیم پر اس کا معاوضہ ادا کرنا درست ہے یا نہیں؟ کوئی اپنی خواہش سے تحفہ یا مٹھائی وغیرہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں جو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ ان کے ایک شاگرد نے ان کو ایک کمان تحفہ دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آگ کا توق ہے، اگر پہننے کی طاقت ہے تو قبول کر لو۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ تو اس کے علاوہ جمعہ اور امامت پر تنخواہ لینا کیسا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم، خطبہ جمعہ، امامت وغیرہ پر اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کی ممانعت کے بارے میں قرآن و سنت کے اندر کوئی صریح نص موجود نہیں ہے، جبکہ اس کے جواز کے دلائل موجود ہیں۔ ان میں سے ایک دلیل عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کا ایک بستی سے گزر ہوا، بستی والوں نے مانگنے پر بھی ان کی مہمان نوازی نہیں کی۔ اچانک ان کے سردار کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا۔ ان کے افراد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس آئے اور پوچھا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو صحابہ میں سے ایک نے اجرت لے کر دم کرنے کی حامی بھری تو انہوں نے بکریوں کے ایک ریوڑ کا وعدہ کر لیا، سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا اور متاثرہ جگہ پر اپنا لعاب لگایا تو وہ آدمی بالکل تندرست ہو گیا۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں لے کر واپس آئے تو دوسرے ساتھیوں نے کہا تو نے کتاب اللہ پر اجرت لی؟ گویا اس چیز کو انہوں نے ناپسند کیا۔ پھر جب وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو واقعہ سنایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جس چیز پر تم اجرت لینے کا حق رکھتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ بخاری ہی کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ میرے لیے بھی حصہ نکالو۔ بخاری شریف کی صحیح حدیث سے ثابت ہو گیا کہ قرآن پر اجرت لی جا سکتی ہے۔ اس میں قرآن کی تعلیم، امامت اور خطبہ جمعہ بھی داخل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ عام ہیں اور ان میں وہ شامل ہیں۔ اگر اجرت درست نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے کہ میرا بھی حصہ نکالو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ حلال اور پاکیزہ چیز ہی استعمال کرتے تھے۔ دوسری دلیل، نکاح میں خاوند پر بیوی کے لیے حق مہر دینا ضروری ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا نکاح قرآن مجید کی تعلیم کو حق مہر ٹھہرا کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا کہ قرآن کی جو صورتیں تجھے یاد ہے وہ اس کو سکھا دے، یہی جو ہے اس عورت کا مہر ہے۔ مہر کے عوض میں قرآن کی آیتیں سکھانے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر قرار دیا۔ امام مالک نے اس حدیث کے تحت لکھا کہ اس سے قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہو گیا۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ اور اس کے علاوہ محمد بن سیرین کبار تابعین میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مدینے میں ایک تعلیم دینے والا تھا، اس کے پاس بڑے بڑے لوگوں کے بیٹے پڑھتے تھے اور وہ اس معلم کا حق ادا کرتے تھے۔ محمد بن سیرین نے ابی بن کعب اور ابو قتادہ جیسے اکابر صحابہ کا زمانہ پایا اور ان سے روایات بھی لی ہے۔ اگر قرآن کی تعلیم پر اجرت جائز نہ ہوتی تو صحابہ کرام ضرور ایسے شخص کو روک دیتے۔ اس طرح پہلے احناف کا یہ مذہب تھا کہ اذان، حج، قرآنی تعلیم اور امامت پر اجرت لینا جائز نہیں، مگر احناف اپنے ائمہ کی اس بات پر قائم نہیں رہ سکے۔ اس وقت امام ابو حنیفہ کی تقلید کو نظر انداز کر کے دارالعلوم دیوبند سمیت تمام مدارس میں اساتذہ تنخواہ وصول کرتے ہیں۔ چنانچہ ہدایہ میں لکھا ہے کہ اس دور میں ہمارے بعض مشائخ نے قرآن کی تعلیم پر اجرت لینے کو اچھا سمجھا ہے، کیونکہ دینی امور پر عمل میں سستی ظاہر ہو چکی ہے۔ اجرت کے جائز نہ رکھنے میں قرآن کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے اور اسی پر آج فتویٰ ہے، یعنی اجرت لینا جائز ہے۔ باقی استاد کو تحفہ نہ دینے کے بارے میں جو روایت آپ نے ابو داؤد کے حوالے سے ذکر کی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس کی سند میں اسود بن ثعلبہ مجہول راوی ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ واللہ اعلم۔